اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت اللہ اپنے نعتیہ کلام میں ارشاد فرماتے ہیں. اب کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آخری کا ردیف آپ کو بولنا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا، ایک دم تھوڑی دیر کے لیے بیدار ہوئیے اور نبی کا نام لیجئے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ. سبحان اللہ، ذرا بلند آواز سے کہیے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. بولیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا. اور بلند آواز سے شاعر انٹرنیشنل شاعر حضرت شہباز رضا نوری کلکتوی کی آمد ہو گئی. میرے بعد پھر انشاءاللہ جب تک آپ کا جی چاہے گا تب تک سنیے گا. الحمدللہ بہت اچھا پڑھتے ہیں، اس میں تعریف کی کوئی بات نہیں، آپ لوگ بخوبی سنے ہیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. جن کی دو بوند ہے کوثر سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور ذرا بلند آواز سے کہیے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا، اور بلند آواز سے دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا. غمزدوں کو رسا مزد دیجے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. اب ہمیں کہاں لینے دیا جائے؟ یتیموں کا سہارا ہمارا نبی، بیواؤں کا سہارا ہمارا نبی، بڑوں کا ادب کر کے بتانے والا ہمارا نبی، چھوٹوں پہ شفقت کا سایہ ڈالنے والا ہمارا نبی، غریبوں کا سہارا ہمارا نبی. ہاں یاروں قرآن والا ہمارا نبی، معراج والا ہمارا نبی، نور والا ہمارا نبی، اللہ کا پیارا ہمارا نبی، جگ کا دلالا ہمارا نبی، امت کا پیارا ہمارا نبی، عبداللہ کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، آمنہ کا نور نظر ہمارا نبی. مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ نور الہدیٰ ہمارا نبی، شمس الدعا ہمارا نبی، بدر الدجا ہمارا نبی، کافی الورا ہمارا نبی. ہاں ہاں، صبح کائنات کے شمس الدعا ہمارا نبی، اور شام کائنات کے بدر الدجا ہمارا نبی، احمد مجتبی ہمارا نبی، محمد مصطفیٰ ہمارا نبی. اب پڑھیے بریلی کے امام کا اثر. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. آئیے اسی اعلیٰ نبی کی بارگاہ میں جی لگا کے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ. قابل مبارکباد ہے معزز سامعین، معین محسی کے نوجوانان اہل سنت اور تمام مسلمانان اہل سنت کہ آپ نے اپنے محلے میں، آپ نے اپنے بستی میں جشن غوث الورا و عرس مرزا شاہ رحمت اللہ علیہ منا رہے ہیں. رب کعبہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو. اس کا سیدھا سادہ ترجمہ ہے اے ایمان والو ایمان لاؤ. مگر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ تعالی علیہ اس کو خلاصہ کر کے یوں بیان کرتے ہیں اے ایمان والو ایمان پر قائم رہو. میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، ایمان پر قائم رہنا آج کے اس پرفتن زمانہ میں بڑا مشکل ہو گیا ہے. اس لیے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے کہ جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو. اے میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، کامیاب وہی شخص ہے جس کا خاتمہ
ایمان پہ ہوا ہے، جو ایمان کی حالت میں اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کیا ہے۔ میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، حضرت شہباز رضا نوری اور حضرت سہراب قادری کے تیور کو دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں یہ اشعار آ رہا تھا کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اس لیے کہ حضرت سہراب بھائی عشق ہی میں پڑھ رہے تھے، اور قسم خدا کی آج کا جو انداز شہباز بھائی کا تھا یہ بھی عشق میں پڑھ رہے تھے، اور عشق میں ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ عشق میں کرنی نے پایا جبے پاکے نبی، بس انہی کے عشق کا اظہار ہونا چاہیے۔ میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، سچے نبی کے دیوانے ہیں تو سچا عشق کر کے آپ یہ دعویٰ کیجئے، یہ اعلان کیجئے کہ ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے ہیں زبان سے، بلکہ حقیقت میں ہم سچے نبی کے دیوانے ہیں، سچے نبی کے مستانے ہیں، سچے نبی کے عاشق ہیں۔ اے میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، ان کے تیور کو دیکھ کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ جاہل سے مراد یہاں 24 ہے، اگر وہ جاہل نہ ہوتا تو میرے مصطفیٰ کو اپنے جیسا نہ کہتا، اگر وہ جاہل نہ ہوتا تو اللہ کے ولی کو میں یہ نہ کہتا کہ ان کو کچھ خبر نہیں ہے، اللہ کے نبی کو یہ اللہ کے نبی کے بارے میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو معاذ اللہ پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے، وہ جاہل ہے۔ شاعر کہتے ہیں عشق ہو تو عشق کا مطلب سمجھ میں آئے گا، ان کا رتبہ جاہلوں کو کب سمجھ میں آئے گا؟ میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، میری مانو مصطفیٰ سے عشق کرنا سیکھ لو، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا، اس میں کتنا فائدہ ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ کیوں رکھا اللہ نے کلمہ میں نام نبی، کیوں رکھا اللہ نے کلمہ میں نام نبی؟ سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا، سوچو تو سرکار کا منصب سمجھ میں آئے گا۔ آئیے جی لگا کر اور نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں 10 منٹ کے بارے میں بولا تھا، 7 منٹ ہو گیا ہے، اب آپ لوگوں کی اجازت ہوگی تو 7 منٹ اور بول لیں گے، اجازت ہے؟ ایک مرتبہ اور درود پاک سنائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس ایک واقعہ کہہ کے میں ختم کر رہا ہوں، ایک ہی واقعہ، اس لیے کہ ولی کی نسبت سے یہ بزم کو سجایا گیا ہے، ولی کی نسبت سے یہ محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے ولی کا پاور کیا ہوتا ہے، اللہ والوں کے اندر اللہ والوں کا پاور کتنا ہوتا ہے، اللہ والوں کے اندر کتنی طاقت ہوا کرتی ہے رب کی عطا سے، یہ آپ جانو گے تو صحیح۔ یہ علماء کرام کے بارگاہ میں آپ آئے، آج زمانے میں، آج اس پرفتن ماحول میں علماء کو برا بھلا کہا جا رہا ہے، داڑھی ٹوپی والے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آج یہ میں غوث اعظم کی بات رہی، بلکہ غوث اعظم کی بات تو حضور مفتی شہریار صاحب بھی کیے ہیں، علامہ آصف اقبال صاحب بھی کیے ہیں۔ میں غوث اعظم کے ادنا غلام کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم کے ادنا جانشین کی بات کرتا ہوں، غوث اعظم کے غلاموں کے غلام کی بات کرنے جا رہا ہوں، کہیں اور نہیں۔ چلو بریلی شریف کی سرزمین پہ چلتے ہیں۔ حضور مفتی اعظم ہند ہے، جن کا نام مصطفیٰ رضا خان فاضل بریلوی ہے، جن کو پوری دنیا مفتی اعظم ہند کے نام سے جانتی ہے۔ میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، بریلی شریف کے سرزمین پہ مفتی اعظم ہند ہے، ان کی بارگاہ میں ایک ضعیفہ عورت آئی ہے، آنے کے بعد میں رونے لگی، فریاد کرنے لگی، حضور میرا ایک ہی بیٹا تھا جس کو گاؤں کے کچھ لوگوں نے غلط الزامات لگا کر کے ان کو قید خانے میں پہنچا دیا ہے، ان کو جیل خانے میں پہنچا دیا ہے، فلانا تاریخ میں اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا، یہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ اتنا سننا تھا، بریلی کے شیر کو جلال آیا ہے، بریلی کا شیر کہہ رہا ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کے ذات پہ بھروسہ رکھو، اگر تیرا
بیٹا گنہگار نہیں ہے، اگر تیرا بیٹا حقیقت میں کوئی گناہ نہ کیا ہے تو غیب سے رب کعبہ اس کی حفاظت فرمائے گا، غیب سے بزرگان دین کی عطا ہوگی۔ میری ملت کے نوجوانوں، بریلی کا شعر کہہ رہا ہے، اس کے بعد میں فرماتے ہیں کہ لاؤ کاپی قلم لایا جائے، کاپی قلم منگوائے ہیں، کاپی قلم منگوانے کے بعد میں حضور مفتی اعظم عالم ایک تعویذ لکھتے ہیں، تعویذ لکھنے کے بعد میں اب وہ ضعیف عورت کو دیتے ہیں، دینے کے بعد میں کہتے ہو ضعیفہ عورت چلے جاؤ قید خانے میں، اپنے بیٹے سے ملاقات کر لینا، اپنے بیٹے کی خیریت کو پوچھ لینا، اور اپنے بیٹے سے جب ملاقات کرنا یہ تعویذ بیٹے کے گلے میں پہنا دینا، اور پہنانے کے بعد میں واپس آ جانا، اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا۔ میری ملت کے نوجوان ساتھیوں، ضعیفہ عورت مفتی اعظم عالم سے تعویذ لیتی ہے، لینے کے بعد میں اس کے بعد میں تعویذ لے کر دوڑی جیل خانے پہنچ جاتی ہے، قید خانے میں پہنچی ہے، قید خانے پہنچنے کے بعد میں تعویذ اپنے بیٹے کے گلے میں پہنا دیتی ہے، اپنے بیٹے سے ملاقات کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو کے قطرات لیے ہوئے واپس چلی آتی ہے، گھر آنے کے بعد میں انتظار کرنے لگتی ہے۔ بریلی کا مولانا بولا ہے، بریلی کا مولانا کہا ہے، بریلی والے بولے ہیں کہ میرے بیٹے کی حفاظت رب کعبہ فرمائے گا۔ مجھے بریلی والے کے زبان پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرے بیٹے کی حفاظت رب کعبہ ضرور فرمائے گا۔ میرا بیٹا گنہگار نہیں ہے، میرا بیٹا خطا کار نہیں ہے، میرا بیٹا کوئی گناہ نہ کیا ہے، رب کعبہ میرے بیٹے کی حفاظت فرمائے گا۔ یہ امید لے کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، ادھر پھانسی کا وقت مقرر ہوا ہے، ادھر ہائی کورٹ کا جج یہ حکم سنایا ہے کہ فلانا نوجوان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ جلاد آیا ہے، لڑکے کو، نوجوان لڑکے کو گلے میں پھانسی کا پندہ جیسے ہی لٹکانا چاہا ہے، اس کو موت کا لباس پہنانے کے بعد میں اس کے گلے میں پھانسی کا پندہ لگایا ہے، جیسے ہی گلے میں پھانسی کا پندہ لگایا ہے، جلاد رسی کو کھینچنا چاہ رہا ہے، جیسے ہی کھینچنا چاہا ہے، قسم خدا کی مسلمانوں تاریخ گواہ ہے کہ جلاد جیسے رسی کھینچا ہے پھانسی کا پندہ گلے سے باہر آ گیا ہے، جیسے پھانسی کا پندہ گلے سے باہر آنا تھا جلاد پسینے پسینے ہو گیا۔ آج تک مجھ سے ایسی غلطی نہیں ہوئی ہے، آج تک یہ مس نہیں ہوا ہے، آج تک ایسا دھوکہ مجھ سے نہیں ہوا ہے، آخر یہ کہاں سے غلطی ہوئی ہے میری؟ اس کے گلے میں پھانسی لگی کیوں نہیں؟ میں نے اس کے گلے میں رسی تو ڈالا ہے، میں نے اس کے گلے میں پھانسی کا پندہ تو ڈالا ہے، مگر جیسے ہی میں سولی کو کھینچنا چاہا ہوں یہ پھانسی کا پندہ گلے سے باہر کیوں آ گیا ہے؟ وہ جلاد جو تھا یہ پسینے پسینے ہو گیا، اور اس کے بعد میں اپنے دل میں خیال کیا ابھی تو کوئی دیکھا نہیں ہے، چلو چل کے دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ جلاد دوبارہ پھانسی کا پندہ اس کے گلے میں ڈالا ہے، دوبارہ رسی کھینچا ہے، دوبارہ اس کے گلے سے پھانسی کا پندہ باہر آ گیا، سیوارہ کوشش کیا ہے، سیوارہ پھانسی کا پندہ اس کے گلے سے باہر آ گیا۔ اب جلاد پسینے پسینے ہے، تھرانے لگا، دوڑا دوڑا ہائی کورٹ کے جج کے پاس گیا ہے، جج صاحب آج تو غصب ہو گیا ہے، میں جسے پھانسی دینا چاہ رہا ہوں اس نوجوان کے گلے میں پھانسی کا پندہ لگتا ہی نہیں ہے، وہ سولی پہ لٹک ہی نہیں پا رہا ہے، آخر معاملات کیا ہے؟ قسم خدا کی مسلمانوں، ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے شاید یہ گھوس لیا ہوگا، شاید یہ رشوت لیا ہوگا، چلو میرے سامنے پھانسی پہ لٹکاؤ، میں بھی دیکھوں پھانسی کیسے نہیں لگتی ہے، وہ پھانسی پہ کیسے نہیں لٹکتا ہے، اس کے گلے میں سولی کیسے نہیں پھنستی ہے۔ اتنا سننا تھا، قسم خدا کے مسلمانوں، ہائی کورٹ کا جج اس جلاد کو لے کے آیا ہے، نوجوان کے گلے میں دوبارہ پھانسی کا پندہ ڈالا گیا، اب ڈالنے کے بعد میں کوشش کی گئی، پھر دوبارہ پھانسی کا پندہ گلے سے باہر آ گیا، پھر ہائی کورٹ کا جج کہا شاید تم سے غلطی ہوئی ہوگی، مگر مسلمانوں ہندوستان کا قانون کہتا ہے، ہندوستان کا سمویدھان کہتا ہے کہ اگر ایک مرتبہ مس ہو گیا تو ہو گیا، اگر ایک مرتبہ میں پھانسی پہ نہیں لٹکا دوبارہ اس کے گلے میں پھانسی کا پندہ نہیں لگایا جائے گا، اسے آزادی دی جائے گی، اسے رہا کر دیا جائے گا، اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ مگر یاد رکھو مسلمانوں، جب جب ولی کی ولایت کا ظہور ہونا ہوتا ہے، جب جب ولی کی کرامت کا ظہور ہونا ہوتا ہے، جب جب ولی کی کرامت کا صدور ہونا ہوتا ہے، ہر
قانون بدل دیے جاتے ہیں، ہر ضابطے بدل دیے جاتے ہیں، ہر طریقے بدل دیے جاتے ہیں، ہر نیم کو بدل دیے جاتے ہیں۔ ہائی کورٹ کا جج کہتا ہے ذرا دوبارہ لگا کر کے دیکھو، دوبارہ پھانسی کا بندہ گلے میں لگایا گیا ہے، جلاد رسی کو کھینچا ہے، رسی پھانسی کا بندہ پھر اس کے گلے سے باہر آ گیا ہے۔ اے میری ملت کے نوجوانوں، جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا تھا بس اب قریب ہے، ذرا اپنے ذہن کو حاضر رکھیے گا اور ولی کے پاور کو دیکھیے گا، بریلی کے مولوی کا کمال دیکھیے گا، بریلی کے شیر کا کمال دیکھیے گا۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اب ہائی کورٹ کا جج کہہ رہا ہے اب دوبارہ تو لگائے ہو، ذرا تیسری مرتبہ لگا کے دیکھو۔ تیسری مرتبہ جلاد لگایا ہے، پھانسی کا بندہ جیسے کھینچنا چاہا ہے، پھانسی کا بندہ گلے سے باہر آ گیا، جیسے پھانسی کا بندہ گلے سے باہر آیا ہے۔ اب ہائی کورٹ کا جج قلم اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہتا ہے اس کی تقدیر بدل دی گئی ہے، اس کا مقدر بدل گیا ہے، اس کا نصیبہ بدل گیا ہے، اس کی قسمت بدل گئی ہے۔ اب اسے موت نہیں دی جائے گی، اسے سولی پہ نہیں لٹکایا جائے گا، اسے پھانسی نہیں دیا جائے گا، لہذا اسے آزادی دی جائے گی۔ اب یہ آزاد ہو گیا ہے، اب یہ موت کے گھاٹ نہیں اترے گا بلکہ اس کو رہا کر دیا جائے گا۔ اب جیسے یہ ہائی کورٹ کا جج اس نوجوان کو رہا کیے ہے، رہا ہونے کے بعد میں اب یہ نوجوان خوشی کے مارے، عمر خوشی کے مارے کودتے ہوئے اور کودتے ہوئے خوشی سے مسکراتا ہوا قید خانے سے چھٹ کر کے جیسے گھر آیا ہے، آنے کے بعد میں ماں کو دیکھا ہے، ماں اپنے لختے جگر کو دیکھی ہے، دیکھنے کے بعد میں اپنے سینے سے لگا لیتی ہے۔ یارو ماں تو ماں ہوا کرتی ہے، ماں اپنے بیٹے کو سینے سے لگائی ہے، اے میرے بیٹے تم بچ کے آ گئے ہو، اے میرے بیٹے تم قید خانہ سے چھوٹ کے آ گئے ہو، یہ اللہ کا کرم ہے۔ ہاں مگر مفتی اعظم ہند ہے، بریلی شریف کے ہیں، ان سے میں ایک تعویذ لی تھی، میرے بیٹے میں تعویذ کا پیسہ نہیں دی ہوں، تعویذ کا ہدیہ نہیں دی ہوں، چلو تم ان سے ملاقات کر لینا، ان کو ہدیہ بھی دے دینا اور ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھوا لینا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دے دینا، ان کی قدم بوسی کر لینا، اس کے بعد میں ان سے دعائیں لے کے چلے آنا، اس لیے کہ انہوں نے ہی تعویذ دیا تھا تمہارے لیے۔ بیٹا سننے کے بعد کہتا ماں اب یہ بات کو غور سے سنیے گا، بیٹا کہتا ماں میں نہیں جانتا بریلی کا مولانا کون ہے، میں نہیں جانتا بریلی کے مولانا کون ہے، میں مصافحہ کیسے کروں گا ان سے، میں نذرانہ ان کے ہاتھ میں کیسے دوں گا، میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ کیسے لوں گا، ان سے دعائیں کیسے کراؤں گا، اتنا سننا تھا۔ ماں جواب دیتی ہے بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے، چلو تیرے ساتھ میں بھی چلتی ہوں، میں بتاؤں گی بریلی کے مولانا کون ہے، بریلی کے مفتی اعظم ہند کون ہے، تم ان سے ملاقات کر لینا، دعائیں کروا لینا، دعائیں لے لینا، قدم بوسی کر لینا، نذرانہ بھی دے دینا۔ اے میرے بیٹے میرے ساتھ چلو۔ اب یہ ماں بیٹے دونوں اپنے گھر سے نکلے ہیں، بریلی شریف پہنچے ہیں، 2 منٹ کی بات ہے میری ملت کے نوجوانوں، بریلی شریف پہنچے ہیں۔ اب بریلی شریف میں حضور مفتی اعظم عالم بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ میں بہت سارے مریدین کا جمع غفیر ہے، بہت سارے علماء کرام ہیں، تمام کے سروں پہ امامہ شریف ہے، تمام کے چہرے نورانی ہے، تمام کے چہرے مبارک پہ داڑھی مبارکہ ہے، تمام کا چہرہ خوبصورت ہے، تمام کا چہرہ دیکھنے میں ایک جیسا ہے۔ اب بیٹا آیا ہے، ماں سے پوچھا نہیں ہے، ماں کو پیچھے چھوڑا ہے، اس کے بعد میں چہل پہل قدمی کر کے اپنے پہلے قدم سے ماں کو پیچھے چھوڑا ہے، پہلے قدم پہل قدمی کر کے مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں گیا ہے، مصافحہ کیا ہے، مصافحہ کرنے کے بعد میں نذرانہ دیا ہے، نذرانہ دینے کے بعد میں ہاتھوں کو بوسہ دیا ہے، دعائیں کروایا ہے، واپس ہونے لگا۔ جیسے ہی واپس ہونے لگا ماں کے قریب آیا، ماں چلو گھر چلتے ہیں۔ اب ماں کہہ رہی ہے اے میرے بیٹے یہ ماجرا سمجھ میں نہیں آیا، یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا، آخر یہ بات کیا ہے؟ ماں سمجھنا کیا چاہتی ہو، تم جاننا کیا چاہتی ہو؟ اے میرے بیٹے جب تک تم گھر پہ تھے تمہارا یہ کہنا تھا کہ بریلی کے مولانا کو میں جانتا نہیں ہوں، بریلی کے مولانا کو پہچانتا نہیں ہوں، بریلی کے مولانا کو کبھی دیکھا نہیں ہوں، مگر میرے بیٹے بریلی کے بہت سارے مولانے بیٹھے ہوئے تھے، مگر نذرانہ انہی کو کیسے دے دیا ہے، ہاتھوں کا بوسہ انہی کا کیسے لیا ہے، قدم بوسی ان سے کیسے کیا ہے، نذرانہ انہی کو
कैसे दे दिया है, दुआ उनसे ही क्यों करा लिया है। मेरे बेटे ये माजरा समझ में नहीं आया, जब तक तू बरेली से बाहर था तब तक कहता था कि मैं नहीं जानता हूँ, मगर जब बरेली पहुंचा है पूछा नहीं है, नजराना दे दिया है, कदम बोसी कर लिया है, आंखों को चूम के आया है। ऐ मेरे बेटे ये मामला क्या है, तो बेटा जवाब देता है, ऐ मेरी माँ अगर सुनना चाहती है तो सुन, अल्लाह की इज्जत व जलाल की कसम खा के कहता हूँ कि जब जब हाई कोर्ट के अंदर में जल्लाद मुझे फांसी पे लटका रहा था, कसम खुदा की यही वो मौलाना है, मेरे गले से फांसी का फंदा के बाहर निकाल दिया करते थे। शायर कहते हैं निगाहे वली में वो कासे ही देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी।